بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو ویڈیو 40۔ بیٹا آج ہم آپ کی درسی کتاب میں ڈکٹیشن چیپٹر پڑھیں گے۔ انڈیکس کا پیج اوپن کیجئے درسی کی بک میں بیٹا۔ کچھ دن پہلے میں نے آپ لوگوں کو چیپٹر کروایا تھا صبح ہوئی سورج نکلا، اس کی ہم نے ریڈنگ کی تھی اور اس کے املا کے الفاظ اور پیراگراف کاپی میں لکھوائے تھے۔ آج ہم سبق نمبر 24 ریل کا سفر اس کو پڑھیں گے اور اس کے املا کے الفاظ اور پیراگراف کاپی میں لکھیں گے۔ صفحہ نمبر 69 اوپن کیجئے بیٹا۔ ریل کا سفر۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ علی اور ناصر نے اپنے ابا جان کے ساتھ کوئٹہ کی سیر کا پروگرام بنایا۔ ایک دن وہ لوگ کوئٹہ کے لیے ریل میں سوار ہوئے۔ یہ ان کا پہلا سفر تھا۔ ریل گاڑی کراچی سے روانہ ہوئی۔ علی اور ناصر بہت خوش تھے۔ راستے میں کہیں کہیں ہرے بھرے کھیت ملے۔ ان کھیتوں میں درخت بھی تھے۔ ان کے والد نے انہیں بتایا کہ یہ میدانی علاقے ہیں۔ میدانی علاقوں میں کھیتی باڑی بہت اچھی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ریل گاڑی ایسے علاقے میں پہنچی جہاں جگہ جگہ ریت کے ٹیلے تھے۔ زمین ناہموار تھی۔ کہیں کہیں کانٹے دار جھاڑیاں بھی اگی ہوئی تھیں۔ ناصر: ابا جان، کیا یہاں لوگ رہتے ہیں؟ ابا جان: نہیں بیٹا، یہاں لوگ نہیں رہتے، کیونکہ یہاں پانی، خوراک، مکان اور ضروریات زندگی کی دوسری چیزیں نہیں ملتی۔ ریل گاڑی اسی طرح چلتے چلتے کوٹری اسٹیشن سے آگے چلی تو دریائے سندھ کا کنارہ ٹرن دا پیج آ گیا۔ اب گاڑی کے ایک طرف پہاڑ تھے، دوسری طرف سامنے دور تک دریائے سندھ بہہ رہا تھا۔ اس کے دوسرے کنارے پر درختوں کے جھنڈ دکھائی دے رہے تھے۔ ناصر: ابا جان، یہ دوسری طرف دیکھیے کتنی اونچی اونچی پہاڑیاں ہیں۔ ابا جان: بیٹا، یہ پہاڑیاں نہیں ہیں، پہاڑ ہیں، کیونکہ یہ بہت بلند ہیں۔ علی: یہاں کی زمین تو بڑی عجیب ہے، کہیں اونچی، کہیں نیچی، کہیں دریا، کہیں جنگل۔ ابا جان: اللہ پاک نے زمین کو ایک سا نہیں بنایا، کہیں ریت ہی ریت تو کہیں گھنے جنگل، کہیں دریا، کہیں سمندر، کہیں پر میدان ہے تو کہیں پہاڑ۔ ریل گاڑی اب ایک ایسی جگہ پہنچی جہاں دونوں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ ابا جان نے بتایا کہ بیٹا، ایسی جگہ کو درہ کہتے ہیں۔ ہم اب شہر کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ ہماری گاڑی اب نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ دور سامنے کی طرف ایک شہر تھا۔ اس شہر کے چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ بڑا خوبصورت نظارہ تھا۔ علی نے ابا جان سے پوچھا، وہ سامنے کون سا شہر ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ کوئٹہ شہر ہے۔ یوں یہ لوگ اسی طرح خوبصورت نظارے دیکھتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ یہ چیپٹر بیٹا ہم نے اس کی ریڈنگ کی ہے، گھر میں آپ کو بار بار اس چیپٹر کی ریڈنگ کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ علی اور ناصر نے اپنے ابو سے کوئٹہ جانے کی سیر کا پروگرام بنایا۔ راستے میں ان کو ریل کے سفر میں بہت مزہ آیا اور انہوں نے بہت ساری چیزیں دیکھی۔ کہیں ہرے بھرے کھیت دیکھے، کہیں پر بہت درخت تھے، کہیں میدانی علاقہ دیکھا، اور ان کی
جو ریل ہے وہ ایسے علاقے میں جا پہنچی جہاں ریت کے ٹیلے تھے، نہ ہموار زمین تھی، کہیں کانٹے تھے، دار جھاڑیاں تھیں، اور ان کے ابو ان کو راستے میں سب بتاتے ہوئے جا رہے تھے۔ ٹرین میں تھوڑی دور چلتے چلتے کوٹری اسٹیشن سے بھی آگے دریائے سندھ دیکھا بچوں نے، اور گاڑی آگے بڑھی تو بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ دیکھے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے وہ کوئٹہ شہر پہنچے۔ آپ کے املا کے الفاظ میں کاپی میں آپ لوگوں کو لکھواتی ہوں۔ املا کا پیراگراف جو ہے آپ مارک کیجئے۔ ریل گاڑی اب ایک ایسی جگہ جا پہنچی، یہاں سے مارک کیجئے بیٹا۔ اور پھر اس شہر کے چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے، یہاں تک۔ یہ آپ کا پیراگراف ہے۔ کاپی میں اپنی اردو کی کاپی میں کو کھولیے بیٹا۔ اس طرح سے آپ انڈیکس میں ریل کا سفر، املا کے الفاظ اور پیراگراف اس کو مینشن کریں گے۔ ہیڈنگ ڈالیں گے آپ چیپٹر کی، ریل کا سفر، املا کے الفاظ۔ پہلا لفظ ہے چھٹیاں، دوسرا ہے ریل گاڑی، تیسرا ہے پہلا سفر، چوتھا ہے ہرے بھرے کھیت، پانچواں ہے میدانی علاقوں، چھٹا لفظ ہے کھیتی باڑی، ریت کے ٹیلے، جھاڑیاں، اسٹیشن، دریائے سندھ، جنگل، کوئٹہ، خوبصورت، نظارے، منزل۔ یہ 15 الفاظ آپ اپنی اردو کی کاپی میں لکھیں گے اور اسے یاد بھی کریں گے۔ اس چیپٹر کا پیراگراف دیکھیے۔ ریل گاڑی اب ایک ایسی جگہ جا پہنچی جہاں دونوں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ ابا جان نے بتایا کہ بیٹا ایسی جگہ کو درہ کہتے ہیں۔ اب ہم شہر کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ ہماری گاڑی اب نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ دور سامنے کی طرف ایک شہر تھا۔ اس شہر کے چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ اس طرح سے بہت پیاری رائٹنگ میں اپنا سارا کام کریں گے آپ۔ املا کے الفاظ اور پیراگراف وہ اپنی اردو کی کاپی میں بہت اچھی سی رائٹنگ میں لکھیں گے اور اسے یاد بھی کریں گے۔ آگے کام کرنے کے لیے میری نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔